اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے۔ یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسجد جن بھی موجود ہے، خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے۔ اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہا حاضری دی ہے۔ تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی، اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس کتاب کے اوپر۔ مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا۔ قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے۔ اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو۔ یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے۔ ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف، اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے۔ تو پہلی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو۔ یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب ثنا وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ وہی الفاظ ہے، جد ربنا، ہمارے اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو۔ یعنی بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے۔ ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا، جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے ہیں۔ دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی، کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے، ساڑھے بڑیاں نے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی۔ اچھا اب آپ دیکھیں، یہ پوری کی پوری صورت میں آپ ذرا عربی لنگوسٹک کا اسلوب دیکھنا ہے، آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کتنے پیارے انداز میں۔ آپ ذرا آیت نمبر یہ 3 شروع کریں، وَأَنَّهُ تَعَالَى، اگلی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ، اس سے اگلی وَأَنَّا، پھر اس سے آگے پھر وَأَنَّهُ، پھر اس سے آگے وَأَنَّهُمْ، پھر آگے وَأَنَّا وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا وَأَنَّا، یہ وَأَنَّا أَنَّا أَنَّا، اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ وہ آپ
وکیلوں کی لینگویج بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ وہ لکھتے ہیں، یہ ہمارا وہ جو ہم نے لکھا ہوا نا بیان الفی، اگر وہ 8 پوائنٹ پڑھے نا وہ بھی اسی طریقے سے. پہلا پوائنٹ ہے میں یہ ہوں اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، آپ نے دیکھا ہے سیم سٹائل قرآن والا ہے وہ. اور یہی ہماری جو عدالتوں میں بھی جب لکھی جاتی ہے نا، ایک مین لائن لکھ کے نا پھر اس کے بعد اس کی جو کورالریز لکھی جاتی ہے نا، اور یہ کہ اور یہ کہ، یعنی کسی نے صحت جرم سے انکار کرنا ہے تو وہ 8-10 پوائنٹ لکھ کے دے گا، اور یہ کہ میں اس دن تو فلاں تھا، اور یہ کہ میں تو یہ کر رہا تھا، اور یہ کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اور یہ کہ، یہ سٹائل ہے. تو یہ وَأَنَّا کا مطلب ہے اور یہ کہ، وہ یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ. اب یہ اور یہ کہ کے ساتھ وہ حقائق کھولتے جا رہے ہیں کہ ہم پہ یہ بھی حقیقت کھل گئی قرآن سن کے، یہ بھی حقیقت کھل گئی، اور یہ بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا. جیسے ہماری کوئی ایک کلپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہ ہے، پھر وہ ایک اور کلپ کہتا ہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا ایک اور کلپ کھولتا ہے اچھا یہ بھی ہے. تو کئی لوگ آتے ہیں نا وہ کرتے 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 پھر وائنٹ پہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کوئی نماز والا مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے طریقے کا بھی ایشو ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ آپ بھی کھل کے دیکھ لیں اس میں بھی ہے. تو یہ بھی اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، یہ اس کا ٹیسٹ ہی زبردست ہے. یہ تو جب کبھی قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سورۃ الجن، ہماری تو مطلب بدقسمتی ہے کہ یہ صورتیں جو اس طرح کی ہیں وہ صرف رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہیں. بہت کم میں نے مساجد دیکھی ہیں جہاں پہ قرآن پاک پورا کور کرتے ہیں وہ سال میں. ہمارے اب یہاں پہ ایک اہل حدیث مسجد میں قاری صاحب آئے ہیں تو وہ پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں فجر مغرب اور عشاء کے اندر. اس طریقے سے اسلام آباد میں بھی ایک مسجد میں قیام اللیل کرتا رہا تو وہ قاری صاحب روزانہ 1 پاؤ فجر میں پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے فجر کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن فجر کے اندر اور ایک مغرب اور عشاء کے اندر. تو اس سے یہ ہے کہ آپ پورا سال قرآن کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. ورنہ ہمارے حفاظ نے، ہمارے قاریوں نے چند ایک صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، چند ایک صورتوں کی چند مشہور آیات یاد کی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، یا آخری 3 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے. یہ رٹی ہوئی ہے نا، وہ اتنی رٹی ہوئی ہے کہ جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا، وہ ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ. تو لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کرتے ہیں. یقین کریں جب کبھی بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو، یا اور صورتیں بھی، تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ. اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے. یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے، جی اے بزرگ جو کچھ کر دینے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے. تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے. تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ مبنی ہے. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا ہے. دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب میں،
بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر، مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دو، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہیں۔ شان کے منکر نہیں ہے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں، جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا۔ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے، کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا، تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگنے کے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہیں، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں، آیت نمبر 56 بنی اسرائیل کی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا کے۔ ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے، اور وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے جن۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اچھا، اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں، اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے۔ اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو، پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں۔ سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دی ہیں، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ۔ یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ نہیں، تو کے ساتھ نہیں ہوتی، تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا تے، را اور تا۔ ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر کو، یہ فترت لفظ ہے۔ فترت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ، جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں آیا، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فترت کہا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے،
اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے۔ اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی، مکس کر کے بتاتے تھے۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائڈز۔ اب پتہ چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے، اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے۔ اب جنات کے اوپر بین ہو گیا۔ تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اب پتہ چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے، لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآن، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے، آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا، اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتہ چلا کہ یہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں، اسپیشل پروٹیکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے۔